الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان اور ہر صاحب ایمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ آخرت میں میدان محشر میں اور جنت میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت ہمیں نصیب ہو۔ بے شک ہم نے دنیا میں ان آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری دلی تمنا ہے، خواہش ہے کہ آخری اخروی زندگی میں نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت معیت ہمیں ملے۔ بتائیے، یہ ہم سب کا دل کا ارمان ہے یا نہیں؟ اور یہ ایسا ارمان ہے کہ اگر آج کوئی یوں کہے کہ میں تمہیں یقینی طور پر حضور کی ایک جھلک اور زیارت کرا دوں گا، تو آدمی اپنی سب جمع پونجی اس کو دینے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ حضور سے محبت کی دلیل، اس لیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد
ہمارے لیے سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ، سب سے چہیتی شخصیت، سب سے بڑے محبوب، جن پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے غمزدہ نظر آ رہے تھے، متفکر بیٹھے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم بالکل چپ چپ ہو، خاموش ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ جب میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، آپ کی زیارت کر کے طبیعت خوش ہوتی ہے، اور جب میں گھر چلا جاتا ہوں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو مجھے پھر بے چینی اٹھتی ہے، اور دوبارہ لوٹ کر آتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں تو بے چینی ختم ہوتی ہے، اور یہی میرا معمول ہے، آتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن آج میرے دل میں ایک خیال آیا اور اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ دنیا تو رہنے کی جگہ ہے نہیں، آپ بھی پردہ فرمائیں گے، تو اگر آپ پردہ فرما جائیں گے تو میری کیسے گزر ہوگی آپ کی زیارت کے بغیر؟ اور چلیے، دنیا تو دنیا ہے، یہاں تو جیسے بھی کٹے گی کٹ جائے گی، لیکن زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ آپ تو آخرت میں بہت اونچے مقام پر ہوں گے، سب سے اونچے مقام پر ہوں گے آپ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں پہنچا بھی دیا آپ کی غلامی کی بدولت، تو جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو سکے اس جنت میں جی کیسے لگے گا؟ یہ سوچ سوچ کے میں ہلکان ہو رہا ہوں اور مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ عاشق صادق تھا، وہ سچا محب رسول تھا، وہ حضور کا دیوانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور وحی نازل ہوئی، اور یہ آیت اتری جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں حضور کا ساتھ ملے، معیت ملے، رفاقت ملے، زیارت نصیب ہو، تو شرطیں پوری کرو، خالی تمنا سے کام نہیں چلتا، تمنا سے کام چلتا ہوتا دنیا میں تو آدمی نہ جانے کیا کیا تمنا کرتا ہے، سب کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے۔ تمنا کرنی ہے تو ساتھ میں اس کے اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آپ تمنا کریں میری جیب روپیوں سے بھر جائے،
میرے پاس اتنی جائیداد ہو جائے، میری فیکٹری لگ جائے، تو کیا آنکھ بند کریں گے اور جب کھولیں گے تو سب کچھ تمنا پوری ہو جائے گی؟ بلکہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کی تمنا پوری ہوگی۔ محض ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے جب دنیا نہیں مل سکتی، جو بہت معمولی سی چیز ہے، تو اتنی بڑی سعادت کہ حضور کی رفاقت مل جائے، یہ تمنا سے کیسے پوری ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرطیں پوری کرو، اور شرطیں بیان کی دو، جو دیکھنے میں تو دو ہیں، مگر جب ان کو پھیلایا جائے تو اس میں پورا دین سمٹ کر کے آ جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی پکی اور سچی بات ہے، اور سب کو دل میں اتار لینی چاہیے۔ شرطیں کیا ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی بات مانے، جو رسول کے کہنے پہ چلے، یہ دو شرطیں ہیں۔ اللہ کی بات مانے یعنی پورے قرآن پر عمل کرے، اور رسول کی بات مانے یعنی ساری حدیثوں پہ عمل کرے۔ جب یہ دو شرطیں آدمی پوری کرے گا تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس کو یہ نعمت ملے گی کہ انبیاء کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، اولیاء اللہ کا ساتھ ملے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ بہت بہترین رفیق ہیں، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ بھی مزے میں رہے گا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت ملے، تو ہم میں سے ہر فرد کو ان دونوں شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا کہ اللہ کی بات مانے اور رسول اللہ کی بات مانے۔ انہی دو باتوں پر ہمارے پورے دین کا مدار ہے۔ بہت سے دین ایسے ہیں کہ جس میں لوگوں نے خود ہی طریقے گھڑ لیے، طے کر لیا کہ بھئی یہ دین ہے اور یہ مذہب ہے، ایسا کر لو ویسا کر لو۔ لیکن ہمارا دین ایسا ہے، دین اسلام، دین محمدی، کہ یہ وحی پر موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی قرآن کریم کی شکل میں یا احادیث شریفہ کی صورت میں، سارے دین کا مدار اسی پر ہے۔ اور یہ جتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، طہارت کے ہوں، نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، یہ کسی امام کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کسی عالم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔
کہ کسی نے اپنی طرف سے خود بخود لکھ دیا ہو کہ اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہی سے ملتے ہیں۔ اگر وہ وہی سے نہ ملیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اپنی طرف سے مسئلے بیان کر دیتے ہیں، قیاس کرتے ہیں آپ۔ تو حضرت نے فرمایا سنو، میرا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے تو میں قرآن پاک دیکھتا ہوں پورا، اور اگر قرآن میں اس مسئلے کا جواب مل جاتا ہے تو میں اسے لے لیتا ہوں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر مضبوط دلیل اور کوئی نہیں۔ اور اگر مجھے قرآن میں مسئلے کا جواب نہیں ملے تو میں حضور کی حدیثوں کو دیکھتا ہوں۔ اور حدیثوں میں اگر جواب مل جاتا ہے، چاہے ضعیف حدیث کیوں نہ ہو، تو میں اسی پر فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کے بعد حدیث کا نمبر ہے۔ اور جب مجھے حدیث میں بھی جواب نہ ملے تو میں صحابہ کا قول دیکھتا ہوں، کیونکہ جن کے سامنے قرآن اترا اور حدیث اتری، انہوں نے جو سمجھا ہوگا وہ ہم سے اچھا سے اور بہتر سمجھا ہوگا۔ اگر سب صحابہ کسی بات پر متفق ہیں تو میں آنکھ بند کر کے لے لیتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، اور اگر صحابہ میں 2 رائے ہوتی ہیں، 3 رائے ہوتی ہیں، تو میں ان تینوں میں سے ایک لیتا ہوں، چوتھی نہیں بناتا، اسی کے دائرے میں رہتا ہوں، صحابی کے قول سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر صحابہ سے بھی مجھے کچھ نہ ملے اور اس سے نیچے کے درجے کی بات آ جائے، تابعین کی، تو فرمایا کہ تابعین اور بھی ہیں، تابعین میں بھی ہوں۔ اب میں اللہ کی دی ہوئی فراست سے اور اس کے دیے ہوئے علم سے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح نتیجے تک میں پہنچوں۔ تو امام صاحب کے جو قیاسات ہیں، قیاسی مسائل ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ بس آپ نے آنکھ بند کر کے چلا دی ہوں، بلکہ وہ کسی نہ کسی دلیل پر کیا ہے مبنی۔ یہی بات دیگر ائمہ کی طرف سے بھی منقول ہے، اور یہ جو اختلافات ہیں جزوی اعتبار سے، اس سے اصل اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ خود پیغمبر علیہ السلام سے ہی منقول ہیں۔ تو آپ جس امام کی اتباع کر رہے ہیں وہ دراصل امام کی اتباع نہیں ہے، بلکہ خدا اور رسول کی اتباع ہے۔ امام واسطہ ہے، امام ذریعہ ہے۔ جیسے ایک عام آدمی ہے، وہ یہاں اس مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھے
کہ آج میں نے نماز میں فلاں غلطی کر دی، اور وہ امام صاحب اسے مسئلہ بتلا دیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی نے خدا رسول کو چھوڑ کر امام کی پیروی کر لی۔ امام کی پیروی بحیثیت امام کے نہیں کی ہے، بحیثیت قرآن و سنت کے ایک عالم کے کی ہے، کیونکہ ہر آدمی کو قرآن و سنت کا پوری طرح علم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی حیثیت اور مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یا دیگر ائمہ متبوعین کا ہے جن کی آج دنیا میں اتباع کی جاتی ہے۔ وہ اتباع ان کی ذات کی اتباع نہیں ہے، وہ اتباع اللہ اور رسول کی اتباع ہے۔ تو اگر ہمیں شرط پوری کرنی ہے اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی، تو بے شک ہم امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمارے حق میں پورا ہو کر کے رہے گا۔ لیکن اگر ہم شرط پوری نہیں کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں یہ کہنے کا ہرگز حق نہیں ہے کہ بھئی ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، ہم حضور کی معیت میں رہیں گے۔ پہلے شرط پوری کرو تب امید رکھی جائے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، قرآن پاک میں جن باتوں کا حکم دیا گیا اس پر ہم عمل کریں، جن باتوں سے قرآن نے منع کیا ان سے ہم رکیں۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز پابندی سے پڑھیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ اچھی طرح حساب لگا کر دیں۔ قرآن میں حج کا حکم ہے، جس پر حج فرض ہے وہ جلد از جلد اس فریضے کو بجا لائے۔ قرآن میں معاشرتی اعتبار سے ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی ایسے ہی حق ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کا حق ہے، معروف طریقے پر۔ تو قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، حج کرو، بلکہ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ بیویوں کے حق کو بھی ادا کرو، ان کے ساتھ بھی تو اچھا برتاؤ کرو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہ بس ہر روز جلال چڑھا رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ زبان چلنے لگ جائے، اور بڑی پرلے درجے کی زیادتی کی بات ہے کہ ایک آدمی مرد ہو کر کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے، ذرا سی بات پہ ناگواری ہو گئی تو ہاتھ اٹھا دیا جائے۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ بزدلی کی بات ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ آدمی اچھا سلوک کرے، دوسروں کے سامنے کبر و غرور نہ کرے، تواضع کے ساتھ رہے، نرمی برتے لوگوں کے ساتھ،
کسی کے در پہ آزار نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کسی کی غیبت مت کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند آئے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز کوئی اسے قبول نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے بدگمانی مت کرو، کیونکہ بدگمانی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود مت کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے جو آدمی سود کھانے سے نہیں رکے گا اس کے خلاف اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی قرآن نے، اتنی بڑی بات کسی بھی جرم پر قرآن میں نہیں کہی گئی ہے جو سود کھانے پر کہی گئی۔ اور سودی لین دین جس طرح آپس میں منع ہے، اسی طرح بینکوں سے بھی سودی لین دین منع ہے۔ جو حرمت وہاں ہے وہ حرمت وہاں بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایف ڈی کرا کے رکھیں اور جو پیسہ آتا رہے سود کا وہ کھاتے رہیں، سراسر حرام ہے، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں۔ اور قرآن منع کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو اس سے بچنا پڑے گا، اس پیسے کو الگ کرنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے شراب حرام ہے، ناپاکی ہے، پلیدگی ہے، اس سے غفلت ہوتی ہے، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، اور آدمی جس کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے اس نشے کی وجہ سے اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام بے حیائی سے منع کرتا ہے، عورتوں کو پردے کا پابند بناتا ہے، عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ میل جول اس سے منع کرتا ہے، عورتوں کا زمانے جاہلیت کی طرح بے محابہ کم لباس میں ننگاپے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کو منع کرتا ہے۔ قرآن نے حدود متعین کی ہیں، ان عورتوں سے نکاح حلال ہے، ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ایسی پاکیزہ تعلیمات تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جو آدمی قرآن پر عمل کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر لے وہ کامل مومن تو بنے گا ہی، کامل انسان بھی بن جائے گا، کیونکہ کامل ایمان کامل انسانیت ہے ہی کا نام ہے، کمال ایمان کمال انسانیت ہی کا نام ہے۔ تو ہم سب کو میرے بھائیوں یہ دونوں شرطیں پوری کرنی ہیں، قرآن پر چلنا ہے مضبوطی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں، لیکن میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، بچوں کو سکھلانا ہے، گھر کے اندر ماحول تلاوت کا بنانا ہے،
قرآنی احکامات پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اگر اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، تب بھی ان کے قرآن کی فکر ضرور ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اعلیٰ تعلیم دلا دیں لیکن وہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، تو یہ اعلیٰ تعلیم اسے نجات نہیں دے گی۔ نجات دے گا تو قرآن نجات دے گا۔ اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آپ سے زیادہ بہترین نمونہ دنیا میں ہمارے لیے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ نماز ایسی پڑھیں جیسی حضور نے پڑھی۔ کیا شان کی نماز ہوتی تھی؟ یہ نہیں کہ جلد بازی میں دم پڑھ لیا، پورے سکون اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ تمام ارکان تعدیل کے ساتھ ادا ہوتے۔ قرآن پاک کی تلاوت ایسی شاندار تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا بس پڑھتے ہی رہے حضور۔ لمبی قرات بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتی تھی، جی چاہتا تھا بس چلتی رہے۔ شاندار انداز، شاندار لہجہ۔ ہماری نماز بھی ایسی ہو، تلاوت بھی ایسی ہی ہو، اور ہمارا گھر والوں سے تعلق بھی ایسا ہی ہو جیسا حضور کا تھا۔ اگر ہم بہترین شوہر ہیں تو بہترین شوہر ہونے کا نمونہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے کہ انہوں نے کیسا بہترین معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو بہترین مالی معاملہ کرنے والوں میں نبی اکرم علیہ السلام سے شاندار نمونہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے مکہ معظمہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی اور قیمت دینے میں کچھ کمی رہ گئی۔ میں نے حضور سے کہا کہ میں گھر سے، آپ یہیں رہیے، میں گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں۔ 3 دن ہو گئے، وہ جا کے بھول گئے، انہیں یاد نہ رہا۔ 3 دن کے بعد جب یاد آیا اور آ کے دیکھا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے، ارے تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تم جا کے بھول گئے۔ وعدے کی سچائی۔ بعض موقعوں پر آپ نے خریداری فرمائی اور بدلہ دینے کا ارادہ کیا، خادم نے کہا کہ جی وہ تو اس سے بہتر چیز موجود ہے، وہ تو ہے نہیں جو لی تھی پہلے۔ فرمایا وہی بہتر دے دو بدلے میں، اور فرمایا ادائیگی میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو بڑھا کر کے ادائیگی کرے۔ فرمایا کہ جب تولنے کا نمبر آئے تو ذرا جھکتا ہوا تولا کرو، زن ورج، ڈنڈی مت مارا کرو۔ فرمایا دھوکہ دھڑی مت کیا کرو۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے،
غلے کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اندر سے گیلا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ رات میں بارش ہو گئی اور میں سکھا نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات تھی تو گیلا اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا، دھوکہ نہ ہوتا۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تم اگر دکاندار ہو تو حضور کی ہدایت پہ عمل کرو، تم اگر رشتہ دار ہو تو حضور نے جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اپنی بنات طیبات کے ساتھ جو سلوک کیا، اپنے دیگر اعزاء اور اقارب کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ سلوک تم کرو تو سمجھا جائے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے شک ہماری یہ تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ حضور کا ساتھ ملے، لیکن ہمیں شرطیں بھی پوری کرنی چاہیے۔ من چاہی زندگی نہیں گزارنی، خدا رسول چاہی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا چہرہ مورا، ہمارا لباس، ہماری تراش خراش سب سنت کے سانچے میں ڈلنی چاہیے۔ حضور سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں ہے اللہ کے بعد، اللہ کے بعد حضور سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کوئی محسن نہیں ہے اور بھائی آخرت میں بھی کوئی محسن نہیں۔ دنیا میں آپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، جو قربانی دی ہمارے لیے دی، ورنہ آپ تو شان سے رہ سکتے تھے، لوگ سروں پہ بٹھاتے یہ مکے والے، لیکن ہماری آپ کی خاطر حضور نے قربانیاں دی۔ وجاہد فی اللہ حق جہادی، تانے سنے، لوگوں نے مذاق اڑایا، اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں دی، حد تو یہ ہے کہ خون تک بہایا۔ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، امت کی خاطر۔ اور یہاں پوری زندگی اسی کوہن میں گزار دی کہ لوگ کیسے ایمان لائے ہیں۔ لعلک باقع نفسک علی آثارہم الا یکونوا مؤمنین، کوہن ہوتی تھی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا، یہ جہنم سے بچ کیوں نہیں رہا، یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا۔ اور میرے بھائیوں، میدان حشر میں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی میاں کے کام نہیں آئے گی، اس وقت اگر ہمارے کوئی کام آئے گا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیں گے کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں، آج اللہ کو ایسا غضب ہے، کبھی غضب نہیں ہوا۔ ہم سے اگر پوچھ ہو گئی فلاں بات کے بارے میں، فلاں بات کے بارے میں، کہ کوئی کیا جواب دیں گے؟ بالآخر پیغمبر علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بے شک میں اس کا حقدار ہوں، اور آپ جا کر کے اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جائیں گے۔
اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سجدے میں اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دل پر اپنی حمد و ثنا کے کلمات القا فرمائیں گے جو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور ایک عرصے تک آپ سجدے میں حمد و ثنا میں مشغول رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توقع اشفع تشفع، پیارے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش منظور ہوگی۔ ایسے نازک وقت میں حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میری عائشہ کا کیا ہوگا، اور میرے بیٹے ابراہیم کا کیا ہوگا، اور میرے فلاں کا کیا ہوگا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ یا ربی امتی یا ربی امتی، پروردگار میری امت، اس کے بارے میں فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جاؤ، تمہاری امت کے جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل رہا ہے۔ جب تک ایک ایک ایمان والا حضور کی امت کا فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا، میرے آقا کو سکون نہیں آئے گا۔ اس سے بڑا محسن، اس سے بڑا ہمدرد، اس سے بڑا خیر خواہ، اس سے بڑا اچھائی کو چاہنے والا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہم سب کا وہی آسرا ہے، انہی کی اتباع میں نجات ہے، انہی کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا، بخشوائیں گے تمہیں محبوب داور دیکھنا۔ سرد دیکھ کر آقائے دو عالم کی آنکھوں میں نمی، دیکھ کر آقائے دو عالم کی آنکھوں میں نمی، سرد پڑ جائے گا شعلوں کا سمندر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسا محسن اور ایسا اعلیٰ ترین صفات کا حامل، خیر خواہ، ہمدرد، اعلیٰ درجے کا نصیحت کرنے والا پیغمبر ہمیں عطا کیا، جو خاتم النبیین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم قدر کریں گے، سنت شریعت پر چلیں گے، قرآن کو رہنما بنائیں گے، تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کی زیارت ضرور ملے گی۔ آپ کے جھنڈے تلے ہمارا حشر ہوگا، جب قافلہ محشر کی طرف رواں دواں ہوگا حضور کا، ہم بھی اسی جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ یہ شرط پوری کی جائے کہ ہم سب سے پہلے دنیاوی مفادات اور اغراض کو نظر انداز کر کے قرآن اور سنت کو اپنے لیے رہنما بنائیں، اسی پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بہت قبول فرمائے، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.